جی ناظرین السلام علیکم۔ 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا اور مظفر آباد کے الیکشن ہو گئے۔ اس میں کیا پوزیشن رہی، کیا الزامات رہے اور کیا بات رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا منترا گانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں حقیقت کتنی ہے، شور کتنا ہے۔ محسن نقوی کے بیان پر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی ہے اور اس پہ انصار بھائی صاحب کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس سسٹم میں کیا کوئی اپرچونٹی بن رہی ہے یا نہیں۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن تھا۔ یہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون جیتا کون ہارا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پر الیکشن ہوئے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ قوتیں وہاں پر ایسی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں الیکشن ہو، جو چاہتی ہیں کہ لوگ جمہوریت سے، ریاست سے بدظن ہو جائیں۔ لیکن اچھا ٹرن آؤٹ رہا۔ کیمپین میں بھی لوگوں نے دل کھول کر حصہ لیا اور جلسوں میں بھی آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم پر اعتماد قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے تھے۔ 3 جماعتیں بنیادی طور پر وہاں پر تھیں، ایک آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، دوسری پیپلز پارٹی اور تیسری پاکستان مسلم لیگ نون، اور 2 جماعتوں کے درمیان کڑا مقابلہ ہوا جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں ہیں، اور اچھا مقابلہ ہوا۔ بہت سی نشستیں تھوڑے سے مارجن سے نون لیگ نے جیتی، لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ اس انتخاب کی استحکام پاکستان پارٹی ہے جو فزل آؤٹ ہو گئی، جو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہے، اور وہ تو اچھی خاصی لیڈ کا سوچ رہے تھے۔ ان کے جو صدر ہیں سردار تنویر الیاس، وہ بھی اپنی نشست ہار گئے ہیں۔ تو یہ ذرا سچویشن ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے۔ 14 نشستیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 5 نشستیں ہیں۔ اچھا، پچھلے انتخاب میں جو میرپور کا تھا اس میں مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کر لی تھی۔ 9 اور 14 23 ہیں۔ جو میجیکل نمبر ہے جس میں حکومت بنانی ہے وہ 27 ہے۔ اب 4 نشستیں مسلم لیگ نون کو ویسے ہی مل جائیں گی، ایک ٹیکنوکریٹ کی، ایک خواتین کی، ایک اوورسیز پاکستانی کی، ایک شاید علماء کی ہے۔ تو یہ 4 نشستیں ان کو مل جائیں گی تو بہترین ان کا کام ہو جائے گا، ان کی حکومت بن جائے گی۔ کل انتخابات میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ ایک جگہ ایک انسیڈنٹ ہوا جو کہ بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے، ایک شخص کا انتقال بھی ہو گیا۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا اس شخص کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا، کسی نے قتل نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا دھاندلی کا۔ انہوں نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے اور بڑی خطرناک دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے الیکشن ہونے کے دن سے پہلے دھاندلی کا الزام لگا دیا، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ صبح 9 بجے سے ہی جب پولنگ شروع ہوئی دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ درخواستیں پہلے سے تیار تھیں، یعنی ابھی دھاندلی ہوئی بھی نہیں یا دھاندلی کے ہو بھی نہیں سکتی تھی، انہوں نے اپنی فائلیں جمع کرا کے الیکشن کمیشن کو بھیج دی۔ الیکشن کمیشن نے کوئی تعریف ہونی چاہیے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور بہت زبردست طریقے سے الیکشن کرائے۔ پیپلز پارٹی کے جو ہے شرجیل انعام میمن، انہوں نے بھی آج بات کی ہے اس حوالے سے اور دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں فارم 47 کی حکومت، اور انہوں نے کہا ہے کہ فارم 47 الٹرا کشمیر میں کیا گیا ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی الزام لگائے فارم 47 کے تو بنتا ہے، پیپلز پارٹی کیسے فارم 47 کا الزام لگا سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اس نظام کا حصہ ہے، اور اگر فارم 47 کی یہ حکومت ہے تو پھر فارم 47 کی حکومت میں ٹوٹل پیپلز پارٹی بھی شریک ہے۔ یعنی آپ حلوہ کھا بھی رہے ہیں اور الزام بھی لگا رہے ہیں کہ حلوہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے صدر، اسپیکر، سارے لوگ جو آئینی عہدے ہیں، گورنر، سارے کے سارے اسی وجہ سے لگے ہیں کہ وہ اس حکومت نے منتخب کیے ہیں، اس حکومت کے عطا کردہ ہیں۔ اگر تو فارم 47 والی بات سے اتنا اختلاف ہے تو پھر انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ پونچھ کا الیکشن
اب ویسے نشستوں کے اعتبار سے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا، لیکن پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ سب سے ٹربلڈ ایریا ہے۔ راولہ کوٹ، وہاں پہ 2-3 حلقوں میں شاید الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ وہاں پر حالات کافی گڑبڑ تھے اور دھرنا جاری تھا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ذہن میں لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا۔ ابھی بھی دھرنے میں لوگ موجود ہیں، تعداد ان کی بہت کم ہے، لیکن وہ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر نہیں پڑا۔ اب 10 تاریخ کو یہ الیکشن ہے پونچھ میں، اور 10 تاریخ کا الیکشن اگر کامیابی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نون لیگ حکومت بنا لے گی، لیکن نون لیگ کی حکومت پر بڑا ہی بوجھ پڑے گا، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ فیصل راٹھور نے جب گزشتہ کچھ دنوں پہلے 6 ماہ پہلے حکومت لی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ہر صورت میں جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو درست کر دیں گے۔ 6 مہینے ان کی حکومت بھی رہی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات اور خراب ہو گئے۔ اب جو بھی، اور ہم بھی یہی دلیلیں دیتے رہے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو درست طریقے سے نظام سنبھالنے دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ عوام کے درست نمائندے اب پہنچ گئے ہیں مسلم لیگ نون والے، تو حالات انہیں ٹھیک کرنے چاہیے۔ اگر وہ نہ ٹھیک کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہائے محسن نقوی کے بیان کے بارے میں بات کر لیں۔ محسن نقوی کا بیان اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انصار بھائی صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب نے آپس میں گفتگو کی ہے، اور اس میں یہ بات کی ہے کہ آپس میں نظام سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ انصار بھائی صاحب نے آج کہا ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نظام ان کے لیے منفعت بخش ہی ہوگا۔ باقی جہاں تک صورتحال ہے، جو ان اسمبلیوں کا حال ہے، یہ سارے جنرل باجوہ کے بھی خلاف تھے، لیکن جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا سب نے لائن لگا کر انہیں ووٹ دیے تھے۔ تو ابھی بھی اگر یہ وقت آ گیا تو مجھے نہیں لگتا اس میں سے کوئی بڑے ہی باغی لوگ نکلیں گے، سارے 28ویں آئینی ترمیم کو اسی طرح ووٹ دے دیں گے۔ اب اس سے سہیل وڑائچ کا کالم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب جو ہے چیزیں سپیڈ اپ ہوں گی۔ منصور علی خان کا ویلاگ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا 6 ماہ ہیں حکومت کے پاس، تو 6 ماہ میں اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 1 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ دیکھیں 2-3 وزراء کھلم کھلا ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم باس ہوتا ہے، اس کے نیچے وہ کابینہ ہوتی ہے، وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، وہ کسی سے نہ خوش ہو ایک اشارے پہ فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کیا محسن نقوی کو فارغ کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن۔ میرا نہیں خیال کر سکتے ہیں۔ کیا محسن نقوی شہباز شریف کو فارغ کر سکتے ہیں؟ نہیں، خیر، لیکن بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ کچھ حکومت کے وزراء پہلے ہی اس نئے نظام کے چھوٹے صوبوں کی تعریف کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں۔ آخر میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیا پی ٹی آئی اس سارے سسٹم میں اپنے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ کر سکتی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ لاسٹ اپرچونٹی ہے۔ اگر موجودہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چھوٹے صوبوں کے سسٹم سے ایگری نہیں کرتی تو جنہوں نے یہ منظور کرانا ہے ان کے پاس ایک پی ٹی آئی کی آپشن موجود ہے، جو کہ پسندیدہ آپشن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپشن موجود ہے۔ وہ جس حال میں انہیں جو کہیں گے، جتنی تنخواہ دیں گے اس پہ نوکری کریں گے، تو وہ تیار ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک میٹنگ ہوگی کہیں جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ ہماری بات مان سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کے باہر کوئی اور سیاسی قوت بھی کھڑی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس موقع پر کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔